بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، زیارات عراق بمائے زیارات ایران و شام اور معصومین کے حرم کے اعمال و تسبیحات پر مبنی جس کتاب کا مطالعہ ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں، اس کو تصنیف کیا ہے مجاہد حسین حر صاحب نے اور پبلش کیا ہے القائم پبلیکیشنز نے۔ آج اس کتاب کے جس حصے کا ہم مطالعہ کریں گے اس میں مقامات نجف و اطراف نجف، چند اہم مسائل اور ان عظیم ہستیوں کا تعارف، بلکہ بہت ہی مختصر تعارف موجود ہے کہ جن کے مزار نجف یا کربلا میں یا عراق میں کسی اور جگہ کاظمین یا بغداد وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ مطالعہ اس حصے کا شروع کروں، آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ اس لسٹ کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں جو لسٹ ہم نے پچھلے پارٹ میں آخر میں پڑھی تھی، جس میں کہ 17 نام موجود ہیں جو کہ نقشے کے مقامات ہیں جو کہ نجف اور اطراف نجف میں اور کربلا اور کاظمین میں موجود ہیں۔ نقشے کے مقامات: ذریح مطہر امیر المومنین علیہ السلام اور مدفن حضرت آدم و نوح علیہ السلام، مرقد علامہ ہلی، مرقد مقدس اردبیلی، مرقد شیخ جعفر شستری، نمبر 5 مرقد سید محمد کاظم طباطبائی، نمبر 6 مرقد مرزا شیرازی، نمبر 7 مرقد آیت اللہ خوئی، 8 مرقد سید ابو الحسن اصفہانی، 9 مرقد آیت اللہ نائینی، نمبر 10 مرقد آخوند خراسانی، نمبر 11 مرقد شیخ عباس قمی، نمبر 12 مرقد مرزا نوری، نمبر 13 مرقد شیخ انصاری، نمبر 14 مرقد و مسجد شیخ توسی، نمبر 15 مدرسہ غرویہ، 16 مرقد ملا احمد نراقی اور 17 مرقد آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی۔ تو آئیے اب اس حصے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ مقامات نجف و اطراف نجف، چند اہم مسائل۔ سرزمین عراق پر 2 مقامات ایسے ہیں جہاں مسافر ہونے کے باوجود آپ 4 رکعتی نماز کو مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 حرم امام حسین علیہ السلام اور نمبر 2 مسجد کوفہ، آگے بریکٹ میں لکھا ہے شہر کوفہ، یعنی کہ مسجد کوفہ جو کہ شہر کوفہ میں موجود ہے۔ زائرین اکرام، جب آپ نماز قصر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں نماز جماعت کا اتصال آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے تو سلام پڑھ کر جلدی سے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائیں تاکہ باقی نمازیوں کا اتصال، یعنی کہ تسلسل سے نکلا ہے، اتصال باقی رہے۔ لیکن یاد رہے کہ نماز جماعت میں نفل نماز کی نیت نہیں کی جا سکتی، واجب نماز ہی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، لہٰذا اگر آپ کی قضا نماز کوئی رہتی ہو تو اس کی نیت کیجیے، اور اگر آپ کی کوئی قضا نماز نہیں ہے تو اپنے مرحومین میں سے خاص طور پر اگر والدین کی قضا کو انجام دے سکیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں یا ان کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہے تو پھر کوشش کیجیے کہ ایسی جگہ نہ بیٹھیں کہ جہاں آپ کی وجہ سے نمازیوں کا اتصال ختم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں کہیں بھی پینے کا پانی ہو اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو جگہ کسی مخصوص کام کے لیے ہو اور وہاں وضو کی اجازت نہ ہو تو وہاں وضو کرنا جائز نہیں اور نہ اس سے نماز ہوگی۔ نمبر 3 نماز جماعت میں حالت قیام میں تلاوت پیش نماز کرے گا اور نمازی صرف سنے گا اور باقی تمام اذکار نمازی کو خود انجام دینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے صفحے پہ ہیڈنگ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ انصاری کے نام سے معروف 13ویں صدی کے شیعہ فقہا میں سے تھے۔ آپ کو خاتم الفقہاء المجتہدین لقب دیا گیا تھا۔ انہوں نے علم اصول میں جدید
روشوں کو متعارف کرتے ہوئے علم فقہ کو ایک نئے مرحلے میں وارد کیا۔ رسائل اور مقاصد محرمہ ان کی اہم ترین کتابوں میں سے ہیں۔ یہ دونوں فقہی کتابیں آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ شیخ انصاری نے سن 1281 ہجری کو نجف میں وفات پائی اور حضرت علی علیہ السلام کے روضہ اطہر میں مدفون ہیں۔ جلیل القدر عالم دین مرحوم شیخ عبد الرحیم دزفولی کہتے ہیں، میری 2 ایسی حاجتیں تھیں جن سے کوئی بھی آگاہ نہیں تھا۔ میں ان کے پورا ہونے کی دعا کیا کرتا تھا اور میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کو شفیع قرار دیتا، یہاں تک کہ میں زیارت مخصوصہ کے لیے ایک بار نجف سے کربلا گیا اور میں نے ان ہستیوں کے حرم میں اپنی وہ دونوں حاجتیں بیان کی، لیکن مجھے اپنے توسل میں کوئی اثر دکھائی نہ دیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں لوگوں کی کثیر تعداد ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آج یہاں لوگوں کا اتنا ہجوم کیوں ہے؟ اس نے کہا ایک بیابان میں رہنے والے عرب کے بیٹے کو مدتوں سے فالج تھا، وہ اسے شفا کی غرض سے حرم مطہر میں لائے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس پر لطف و کرم کیا اور اسے شفا مل گئی۔ اب لوگ اس کے کپڑے پھاڑ کر تبرک کے طور پر لے جا رہے ہیں۔ اس واقعے سے میری حالت تبدیل ہو گئی اور میں نے سرد آہ کھینچ کر حضرت کی زری کے قریب ہوا اور میں نے عرض کیا، یا ابو الفضل العباس علیہ السلام، میری 2 شرعی حاجتیں ہیں جنہیں میں متعدد بار حضرت امیر المومنین علیہ السلام، علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور یہ ایک بیابانی بچہ آپ سے متوسل ہوا، آپ نے اس کی حاجت روا فرما دی۔ اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کی نظر میں میری 40 سال تک زیارت، خدمت اور تحصیل علم میں مشغول رہنا اس بچے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اب میں اس شہر میں نہیں رہوں گا اور ایران ہجرت کر جاؤں گا۔ میں یہ باتیں کہہ کر حرم سے باہر آ گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اس طرح سے ایک مختصر سا سلام کیا جیسے کوئی اپنے آقا سے ناراض ہو، اور پھر یہاں اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور نجف کی طرف اس ارادے سے روانہ ہو گیا کہ وہاں سے اپنے بال بچوں کو لے کر ایران چلا جاؤں گا۔ جب میں نجف اشرف پہنچا تو میں صحن کے راستے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے صحن میں شیخ انصاری کے خادم کو دیکھا، میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور گلے ملا۔ انہوں نے کہا آپ کو شیخ بلا رہے تھے۔ میں نے کہا شیخ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو ابھی یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا صحن میں جاؤ، شیخ عبد الرحیم کربلا سے آ رہے ہیں، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ میں نے خود سے کہا نجف کے زائرین عام طور پر ایک دن زیارت مخصوصہ کے لیے کربلا رہتے ہیں اور اس سے اگلے دن واپس آتے ہیں اور اکثر صحن کے راستے ہی داخل ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے خادم سے کہا مجھے صحن میں دیکھو۔ ہم دونوں شیخ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم گھر کے بیرونی حصے میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے ملا نے اندرونی دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیخ مرتضیٰ نے آواز دی کون ہے؟ ملا نے عرض کیا میں شیخ عبد الرحیم کو لایا ہوں، شیخ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ملا سے فرمایا تم جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا آپ کی 2 حاجتیں ہیں، اور انہوں نے وہ دونوں حاجتیں بھی بتا دیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ شیخ نے فرمایا فلاں حاجت میں پوری کر دیتا ہوں اور دوسری کا تم خود استخارہ کر لو، اگر استخارہ بہتر آئے تو میں اس کے مقدمات فراہم کر دوں گا اور پھر اسے خود ہی انجام دو۔ میں نے جا کر استخارہ کیا، استخارہ بہتر آ گیا، جس کا نتیجہ میں نے آ کر شیخ کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے قبول کر لیا اور اس کے مقدمات فراہم کر دیے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شیخ نصیر الدین طوسی۔ محمد بن حسن ابن علی بن حسن جو شیخ طوسی یا شیخ الطائفہ کے نام سے معروف مایہ ناز شیعہ فقہا اور محدثین میں سے ایک ہیں۔ آپ کتب اربعہ میں سے 2 کتابوں التہذیب الاحکام اور
الاستبصار کے مؤلف ہیں۔ 23 سال کی عمر میں خراسان سے عراق آئے اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ جیسے استادوں سے فیض حاصل کیا۔ اپنے زمانے کے عباسی خلیفہ نے بغداد میں علم کلام کی تدریس کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی۔ جب شاپور لائبریری آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی تو آپ مجبوراً نجف چلے گئے اور وہاں حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی۔ شیخ طوسی سید مرتضیٰ کی وفات کے بعد شیعوں کے مرجع ہوئے۔ ان کے فقہی نظریات اور تحریریں جیسے نہایہ، الخلاف اور مبسوطہ شیعہ فقہا کی توجہ کا مرکز ہیں۔ التبیان آپ کی اہم ترین تفسیری کتاب ہے۔ شیخ طوسی دوسرے اسلامی علوم جیسے رجال، کلام اور اصول فقہ وغیرہ میں بھی صاحب نظر تھے اور ان علوم میں بھی ان کی کتابیں کافی شہرت کی حامل ہیں۔ ان کے نامور شاگردوں میں ابو الصلاح حلبی کا نام نمایاں ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے آخری 12 سال نجف میں زندگی گزاری اور 22 محرم سن 460 ہجری قمری کو وفات پائے۔ یاد رہے کہ جناب شیخ طوسی کی قبر مبارک کے بارے میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں، ایک کاظمین میں ہے اور دوسرا کہ نجف اشرف میں۔ مومنین کرام کو اگر خدا توفیق دے تو دونوں جگہ زیارت کریں، اگرچہ علماء کے نزدیک معتبر ترین یہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے۔ اس کے بعد علامہ مقدس اردبیلی۔ آپ کا پورا نام احمد بن محمد اردبیلی ہے اور مقدس اردبیلی کے نام مجھ سے مشہور ہیں۔ آپ زہد و تقوی کی ضرب المثل سے جانے جاتے تھے۔ آپ مستقل نجف میں ہی رہتے تھے۔ شاہ عباس نے بہت اصرار کیا کہ اصفہان تشریف لے آئے، لیکن آپ نے منظور نہ کیا۔ آپ کی وفات 993 ہجری میں 993 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی قبر صحن امیر المومنین علیہ السلام کی دیوار کے کنارے ایک کمرے میں ہے۔ عالم بزرگوار مقدس اردبیلی ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہیں امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف سے ملاقات کا فیض حاصل ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اپنی علمی مشکلات کا حل آپ کے وجود مقدس سے لیا۔ علامہ مقدس اردبیلی تقوی اور تقدس میں اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ جو بھی پرہیزگاری اور تقدس کی مثال دینا چاہتا ہے، آپ کی مثال دیتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی انہیں علمی مسائل میں دشواری پیش آتی اور ان کو حل کرنے سے عاجز ہو جاتے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذریعہ مقدس کے قریب جاتے اور ان سے پوچھتے تھے اور باب العلم کے پربرکت مقام سے جواب حاصل کرتے تھے۔ ان کے ایک خاص شاگرد ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے صحن میں ایک رات جبکہ نصف رات گزر چکی تھی، میں علمی مطالعے سے تھک جانے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نورانی فضا میں ایک نورانی پیکر کو حرم شریف کی طرف رواں جاتے دیکھا، حالانکہ حرم کے تمام دروازے لاک تھے۔ میں بھی تجسس کی بنا پر ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا وہ جیسے جیسے حرم کے نزدیک ہو رہا ہے، تالے اور حرم کے دروازے کھل رہے ہیں اور جس دروازے پر ہاتھ لگاتا ہے کھل جاتا ہے۔ پھر وہ مکمل وقار اور سنجیدگی کے ساتھ امیر المومنین کی ذریعہ مبارک کے قریب کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب بھی سنا، پھر کسی سے بات شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور شہر سے باہر چل پڑا اور مسجد کوفہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں بھی متجسس اس کے پیچھے تھا۔ پھر وہ مسجد کے محراب میں داخل ہوا اور بعد میں شہر کی طرف پلٹ گیا۔ جیسے ہی وہ نجف کے دروازے کے پاس پہنچا تو صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سوئے ہوئے چرند پرند گویا اٹھ کر صبح کی دعا کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اچانک مجھے چھینک آئی کہ میں اسے نہ روک سکا۔ وہ میری آواز سن کر میری طرف متوجہ ہوا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ میری طرف ہوا تو میں نے دیکھا وہ میرے استاد آیت اللہ مرحوم مقدس اردبیلی تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کے بعد کہا، میں ساری رات جب آپ حرم مطہر میں داخل ہوئے تھے آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہوں۔
مہربانی کر کے فرمائیں ذریعہ مبارک کے پاس اور مسجد کوفہ کے محراب میں آپ نے کس کس کے ساتھ گفتگو کی تھی؟ مرحوم مقدس اردبیلی نے سب سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ راز آپ نے فاش نہیں کرنا۔ پھر فرمایا بیٹے، جب بھی کوئی علمی مسئلہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے حل سے میں عاجز ہو جاتا ہوں تو حلال مشکلات حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہو جاتا ہوں اور اپنے مولا سے حل پوچھتا ہوں۔ گزشتہ رات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے میری حضرت صاحب الزمان اجل اللہ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی طرف رہنمائی فرمائی اور فرمایا میرے فرزند مہدی مسجد کوفہ میں ہیں اور آپ کے امام زمان ہیں، ان کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا حل ان سے پوچھیں۔ میں نے مولا کے حکم کی تعمیل کی اور مسجد کوفہ میں داخل ہوا اور حضرت محراب میں کھڑے تھے، یعنی اپنے حضرت امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف سے میں نے اپنی مشکلات کا حل پوچھا۔ اس کے بعد مختصر سا ایک تعارف ہے علامہ ہلی کا۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام حسن بن یوسف بن مطہر ہلی ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے شیعہ فقیہ اور فلسفی ہیں۔ انہوں نے علم اصول فقہ تفسیر، منطق کلام اور رجال میں 120 سے زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے اکثر اس وقت بھی شیعہ حوزات علمیہ میں تدریس اور تحقیق کا اصلی منبع شمار کی جاتی ہیں۔ علامہ ہلی وہ پہلے عالم تھے جنہیں آیت اللہ کا لقب دیا گیا۔ سلطان محمد خدا بندہ کے دربار میں ان کی موجودگی اس ملک میں شیعہ مذہب کے رائج ہونے کا سبب بنی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ علامہ ہلی ابھی 3-4 سال کے ہی تھے کہ ان کے دادا جان کوئی مسئلہ حل کر رہے تھے اور وہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہو پا رہا تھا کہ علامہ ہلی نے اس مسئلے کا حل کھیلتے کھیلتے بیان کر دیا تو ان کے دادا ان کو پیار کرنے کے لیے اٹھے اور تیزی سے علامہ ہلی کی طرف بڑھے۔ علامہ ہلی سمجھے کہ انہوں نے مسئلے کا حل شاید غلط بتایا ہے تو وہ ڈر کر بھاگے۔ دادا نے بھی پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ علامہ ہلی نے جب دیکھا کہ دادا انہیں پکڑ لیں گے تو انہوں نے جلدی سے سجدے والی آیت پڑھ دی۔ دادا سجدے میں چلے گئے اور علامہ ہلی دور نکل گئے۔ جب دوبارہ انہوں نے علامہ ہلی کو پکڑنا چاہا تو علامہ نے پھر سے آیت سجدہ پڑھ دی۔ آخر کار دادا کو علامہ ہلی کو بتانا پڑا کہ میں تمہیں پیار کرنا چاہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد ہے تعارف سید ابو القاسم خوئی کا۔ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو القاسم الخوئی کی ولادت 15 رجب المرجب سن 1317 ہجری کو شہر خوئی آذربائیجان ایران میں ہوئی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 1330 ہجری میں نجف اشرف روانہ ہوئے اور اسی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ پھر یہاں حصول علم کی خاطر مرزا نائینی اور محقق اصفہانی جیسے جید علماء اور استادوں کے سامنے زانوِ ادب طے کیا اور آخرکار مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کے بعد ایک مرجع کی صورت میں عالم اسلام کے سامنے خود کو پیش کیا۔ ایک اور ہستی کا یہاں مختصر سا تعارف موجود ہے جن کا نام ہے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان اور منتہی الاعمال اپنے استاد محدث نوری کے ساتھ مدفون ہیں۔ 1294 ہجری کو قم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد رضا قمی ایک دیندار اور دینی امور میں لوگوں کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتے تھے جن سے وہ اپنے دینی وظائف سے آگاہ ہوتے تھے۔ ان کی والدہ بانو زینت بھی ایک دیندار اور پارسا خاتون تھی۔ محدث قمی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جس مقام پر پہنچا ہوں وہ میری ماں کی مرہون منت ہے، کیونکہ ان کی ہمیشہ کوشش یہی تھی کہ مجھے باوضو دودھ پلائیں۔ ان کی مشہور ترین کتاب مفاتیح الجنان کا ہر شیعہ گھر میں موجود ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب ہم اس کتاب کے اس موضوع پہ پہنچ گئے ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام کے حرم کے اعمال اور آداب کے بارے میں تفصیل سے بیان ہے۔
مولا علی علیہ السلام کے حرم کے اعمال۔ نمبر 1، آداب حرم کے لیے صفحہ نمبر 20 اور دعا کے لیے صفحہ نمبر 96 کی طرف رجوع کیجیے۔ ہم اس کو ترتیب سے ہی پڑھیں گے جس طریقے سے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ جب 20 اور 96 آئے گا تو پھر میں اس کی ریڈنگ بھی آپ کو کر کے سناؤں گی۔ بددلی سے عبادت نہ کیجیے، دل سے عبادت کیجیے۔ نمبر 3، دعائے توسل کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 4، نماز حضرت جعفر طیار کا پڑھنا۔ نمبر 5، کثرت سے درود پڑھنا۔ نمبر 6، نماز جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان کا پڑھنا۔ نمبر 7، امام زمانہ کی نماز کا پڑھنا۔ نمبر 8، زیارت جامعہ کبیرہ کا پڑھنا۔ نمبر 9، 4 رکعت نماز امیر المومنین علیہ السلام پڑھنا جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور سلام کے بعد اپنی حاجات طلب کریں۔ نمبر 10، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ قدر اور سورہ اعلیٰ پڑھیں۔ نمبر 11، دعائے توبہ پڑھیں۔ نمبر 12، زیارت امین اللہ پڑھنا۔ نمبر 13، دعائے جشن کبیر پڑھنا۔ نمبر 14، زیادہ سے زیادہ نماز جماعت میں شرکت کریں۔ نمبر 15، تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا۔ نمبر 16، مولا علی علیہ السلام کی قبر مبارک کے سرہانے 14 مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھ کر اپنی حاجت طلب کریں۔ اب یہ دعا جو ہے عربی میں ہے، میں اس کو جتنا میری استطاعت ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کو اسی میں یہ شامل ہو جائے۔ اگر کہیں غلطی کروں تو اس کے لیے معذرت۔ اللہمی انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے اپنی دعا مانگیے۔ نمبر 17، روزانہ رات کو سینے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ نمبر 18، زائرین کرام سے التماس ہے کہ اگر وقت ہو تو اپنے قضاء و واجبات کو ادا کیجیے، خاص طور پر نماز آیات کو ادا کیجیے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے فضیلت زیارت حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم نے فرمایا، خدا نے فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، چنانچہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور پر اترتے اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کعبے میں آ کر اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد قبر امیر المومنین علیہ السلام پر آ کر سلام پیش کرتے ہیں، پھر قبر امام حسین علیہ السلام پر حاضر ہو کر سلام کرتے ہیں اور یہاں سے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے مزید فرمایا، جو شخص امیر المومنین علیہ السلام کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے، یعنی ان کے واجب الاطاعت امام اور خلیفہ بلا فضل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اور اس نے یہ زیارت مجبوراً یا بڑائی جتانے کے لیے نہ کی ہو تو خدا اس کے لیے 1,00,000 شہیدوں کا ثواب لکھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، وہ قیامت کے خوف و خطر سے امن میں ہوگا، خدا اس کا حساب آسان کر دے گا اور فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ جب وہ زیارت سے واپس جائے گا تو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے گھر تک جائیں گے۔ وہ بیمار ہوگا تو فرشتے اس کی عیادت کریں گے، مرے گا تو وہ اس کی جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور قبر تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے روایت ہے، جو شخص امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو پا پیادہ جائے تو حق تعالیٰ ہر قدم کے عوض ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اگر واپسی میں بھی پا پیادہ چلے تو حق سبحانہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھے گا۔ امام صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے،
اے ابن مارو، جو شخص میرے جد امیر المومنین کے حق کو پہچانتے ہوئے آپ کی زیارت کرے تو حق تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے حج مقبول اور عمرہ پسندیدہ کا ثواب لکھے گا۔ پھر فرمایا، اے ابن مارو، جو قدم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت میں گرد آلود ہوگا، اسے آتش جہنم نہ جلائے گی، خواہ پیادہ جائے یا سوار ہو کر جائے۔ اے ابن مارو، اس حدیث کو آب زر کے ساتھ لکھ لو۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ معتبر روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی پاکیزہ اولاد کے مزارات کو خوف زدہ اور ستم رسیدہ لوگوں کے لیے جائے پناہ اور اہل زمین کے لیے وسیلہ امان قرار دے رکھا ہے۔ جب کوئی غمزدہ ان کے پاس آ جاتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے اور آسیب زدہ خود کو اس سے مس کر کے شفا حاصل کرتا ہے، اور جو پناہ چاہتا ہے امان میں ہوتا ہے۔ زیارت حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ جب زیارت کا ارادہ ہو تو غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں، اگر ہو سکے تو خوشبو بھی لگائیں۔ جب گھر سے روانہ ہوں تو کہیں، اے اللہ، بے شک میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، تیرے فضل کا طالب ہوں اور تیرے نبی کے وصی کی زیارت کو آیا ہوں۔ تیری رحمت ہو دونوں پر، اے اللہ، تو اسے میرے لیے آسان بنا، یہ زیارت نصیب فرما، اور میرے بعد میرے کاموں اور میرے گھر والوں کا بہترین نگران بن، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ پھر چل پڑیں جبکہ زبان پر یہ ذکر ہو، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ ہو۔ اس کا ترجمہ ہے، حمد اللہ کے لیے ہے، پاک تر ہے اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب خندق کوفہ پر پہنچیں تو کھڑے ہو کر کہیں، اللہ بزرگ تر ہے، اللہ بزرگ تر ہے کہ وہ بہت بڑی بڑائی کا مالک ہے، بڑی شان اور بزرگی والا ہے۔ اللہ بزرگ تر ہے، وہ بڑائی کیے جانے، پاکیزگی بیان کیے جانے اور یاد کیے جانے کے لائق اور نعمت والا ہے۔ اللہ بزرگ تر ہے ہر اس چیز سے جس سے میں خائف و ترساں ہوں۔ اللہ بزرگ تر ہے جو میرا سہارا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ بزرگ تر ہے اور میری امید ہے، اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی مجھے نعمت دینے والا اور میری حاجت برلانے پر قادر ہے۔ تو میری حاجت کو جانتا اور سینوں میں چھپی تمناؤں اور دلوں میں گزرنے والے خیالوں سے واقف ہے۔ پس میں سوال کرتا ہوں تجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، جن کے ذریعے تو حجت لانے والوں کی دلیل اور عذر کرنے والوں کے عذر قطع کر دیے اور حضرت کو جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، یہ کہ مجھے اپنے ولی اور اپنے نبی کے بھائی امیر المومنین کی زیارت اور قصد زیارت کے ثواب سے محروم نہ فرما۔ مجھے ان کی بارگاہ میں آنے والے نیکوکاروں اور پرہیزگار پیروکاروں میں قرار دے، اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور جب امیر المومنین علیہ السلام کا قبا شریفہ نظر آنے لگے تو یہ کہیں، حمد خدا کے لیے ہے اس پر کہ اس نے مجھ کو ولادت کی پاکیزگی کا شرف عطا کیا، اور وہ بزرگوار جو نشان فضیلت، پاکیزہ تر پیغام رساں اور چنے ہوئے نمایاں افراد ہیں، مجھے ان سے محبت رکھنے کی عزت بخشی ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری طرف آنے کی جو کوشش کی اور تیرے حضور جو گریہ زاری کی ہے، اسے قبول فرما اور میرے گناہ معاف کر دے کہ جو تجھ سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے۔ بے شک تو وہ اللہ ہے جو بہت بخشنے والا اور بادشاہ ہے۔ جب نجف اشرف کے دروازے پر پہنچے تو کہیں، حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، اور اگر وہ رہبری نہ فرماتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے۔ حمد خدا کے لیے ہے جس نے مجھے شہروں سے گزارا، اپنے چوپایوں پر سواری کرائی، دور کی مسافت طے کرنے کی توفیق دی، رکاوٹیں دفع فرمائیں اور برائی کو مجھ سے دور رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں۔ پس شہر نجف میں داخل ہوں تو کہیں، حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بابرکت پرنور حرم میں داخل کیا، جسے اللہ نے مبارک بنایا اور اس کو اپنے نبی کے وصی کے لیے پسند کیا۔ اے معبود،
اس روضے کو میرا گواہ قرار دے۔ جب پہلے دروازے پر پہنچیں تو کہیں اے معبود، تیرے آستاں پر کھڑا ہوں، تیرے در پر آیا ہوں، تیری رسی پکڑے ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیرے ولی کو وسیلہ بنایا ہے، ان پر تیری رحمت ہو، پس میری اس زیارت کو قبول فرما اور دعائیں سن لے۔ پھر جب صحن کے دروازے پر آئیں تو کہیں اے معبود، بے شک یہ بارگاہ تیری بارگاہ ہے، یہ مقام تیرا مقام ہے اور میں اس میں داخل ہوا ہوں۔ میں تجھ سے مناجات کر رہا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ میرے باطن و راز کو جانتا ہے۔ حمد خدا کے لیے ہے جو محبت والا، احسان والا، عطا والا ہے، وہ جس کی عطا یہ ہے کہ اپنے احسان سے میرے مولا کی زیارت مجھ پر آسان کر دی۔ اس نے مجھے ان کی زیارت سے باز نہیں رکھا اور نہ ان کی ولایت سے دور کیا ہے، بلکہ مجھ پر عطا و بخشش کی ہے۔ اے معبود، جیسے تو نے مجھ پر مولا کی معرفت کا احسان فرمایا ہے، پس مجھے ان کے شیعوں میں قرار دے اور ان کی شفاعت سے مجھے جنت میں داخل فرما، اے سب سے زیادہ رحم والے۔ پھر داخل ہو جائے اور کہیں حمد خدا کے لیے ہے جس نے اپنی معرفت اور اپنے رسول کی معرفت سے مجھے عزت دی، وہ جس نے مجھ پر رحمت فرماتے ہوئے اور مجھ پر احسان کرتے ہوئے اپنی اطاعت مجھ پر واجب ٹھہرائی اور ایمان دے کر مجھ پر مہربانی فرمائی۔ حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو اپنے نبی کے بھائی کے حرم میں داخل کیا اور امن کے ساتھ یہ جگہ دکھائی۔ حمد اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے زائرین میں قرار دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ خدا کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی خدا کے بندے اور خدا کے رسول کے بھائی ہیں۔ اللہ بزرگ تر ہے، اللہ بزرگ تر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بزرگ تر ہے۔ حمد خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنے دین کی ہدایت و توفیق دی، جس کی طرف اس نے بلایا۔ اے معبود، بے شک تو سب سے بڑا مطلوب اور وہ بہترین ہے جس کے پاس آیا جاتا ہے، اور میں تیری خدمت میں حاضر ہوا قرب کے لیے بوسیلہ تیرے نبی کے جو نبی رحمت ہیں، اور بواسطہ ان کے بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے، سلام ہو ان دونوں پر، پس محمد و آل محمد علیہم السلام پر رحمت فرما اور میری یہ کوشش ناکام نہ بنا۔ نظر فرما مجھ پر مہربانی کی، نظر کے جس سے تو مجھے سنبھالا دے اور مجھے دنیا و آخرت میں اپنے نزدیک عزت دار اور اپنے مقربین میں قرار دے دے۔ جب برآمدے کے دروازے پر پہنچیں تو کھڑے ہو جائیں اور کہیں سلام ہو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی خدا کے امین، اسرار الہی کے شناسا، نبیوں کے خاتم، علوم آسمانی کے بیان کرنے والے اور تمام تر مادی اور روحانی علوم کے نگہبان ہیں۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو سکینہ و وقار کے مالک نبی پر، سلام ہو حضرت پر جو مدینے میں دفن ہیں، سلام ہو نصرت دیے گئے تائید شدہ نبی پر، سلام ہو ابوالقاسم حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ پھر برآمدے میں داخل ہوں اور اس وقت دایاں پاؤں آگے رکھیں اور دروازہ حرم پر کھڑے ہو کر کہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو اس کی طرف سے حق لے کر آئے اور رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ آپ پر سلام ہو اے خدا کے رسول، آپ پر سلام ہو اے خدا کے دوست اور اس کی مخلوق میں اس کے چنے ہوئے ہیں۔ سلام ہو امیر المومنین پر جو خدا کے بندے اور اس کے رسول کے بھائی ہیں۔ اے میرے آقا، اے مومنوں کے سردار، آپ کا غلام، آپ کے غلام اور آپ کی کنیز کا بیٹا آپ کی خدمت میں آیا، آپ سے پناہ لینے آپ کے حرم میں حاضر ہوا ہے۔ آپ کے مقام
بلند کے ذریعے مقام بلند کے ذریعے اللہ کے حضور آپ کو اپنا وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے آقا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اے مومنوں کے سردار، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اے حجت خدا، آیا میں اندر آ جاؤں؟ اے امین خدا، میں اندر آؤں؟ اے خدا کے فرشتوں جو اس بارگاہ میں رہتے ہو، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ اے میرے مولا، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس سے بہتر اجازت جو آپ نے اپنے کسی محب کو دی۔ بس اگر میں ایسی اجازت ملنے کا اہل نہیں تو کیا ہوا، آپ تو یہ اجازت دینے کے اہل ہیں۔ پھر چوکھٹ پر بوسہ دیں، دایاں پاؤں اندر رکھیں اور داخل ہوتے ہوئے کہیں، خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے، خدا کی راہ میں اور خدا کے رسول کے دین پر کہ خدا رحمت کرے ان پر اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب آگے بڑھیں تاکہ قبر شریف کے سامنے پہنچیں، پھر کھڑے ہو جائیں اور قبر کے نزدیک ہونے سے پہلے اپنا رخ قبر کی طرف کریں اور کہیں، خدا کی طرف سے سلام ہو خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خدا کی وحی اور اس کے پیغاموں اور احکام دین کے امین ہیں، وحی و آیات کے خزینہ دار ہیں، نبیوں کے خاتم، علوم آسمانی کے بیان کرنے والے اور تمام مادی اور روحانی علوم کے محافظ ہیں، مخلوق پر گواہ و شاہد، روشنی پھیلانے والا چراغ ہیں۔ سلام ہو آ حضرت پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں۔ اے معبود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما جو مظلوم ہیں، ان پر بہترین، اس سے کامل تر، بلند تر اور بزرگ تر رحمت فرما جو تو نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں اور اپنے پسند کیے ہوئوں میں سے کسی پر کی ہو۔ اے معبود، مومنوں کے سردار پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور تیرے نبی کے بعد ساری مخلوق میں بہترین، تیرے رسول کے بھائی اور تیرے وصی کے حبیب ہیں، کہ جن کو تو نے اپنی مخلوق کے درمیان سے چنا، وہ رہنمائی کرتے ہیں اس ہستی کی طرف جسے تو نے اپنا پیغمبر بنایا۔ وہ قیامت میں تیرے عدل سے جزا دینے والے اور تیری مخلوق میں انصاف کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سلام ہو امیر المومنین علیہ السلام پر اور خدا کی رحمت ہو اس کی برکتیں۔ اے معبود، ان ائمہ پر رحمت نازل فرما جو ان کی اولاد سے ہیں، کہ ان کے بعد تیرے امر دین کو قائم رکھنے والے ہیں۔ وہ پاک و پاکیزہ ہیں جن کو تو نے اپنے دین کی نصرت کے لیے پسند فرمایا۔ وہ تیرے اسرار کے محافظ، تیری مخلوق پر گواہ شاہد اور تیرے بندوں کے لیے نشان ہدایت ہیں۔ تیری رحمتیں ہوں ان سب پر۔ سلام ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، جو رسول خدا کے وصی، ان کے جانشین اور ان کے بعد ان کی ذمہ داریاں نبھانے والے اور اوصیاء کے سردار ہیں۔ خدا کی رحمت ہو ان پر اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، جو خدا کے رسول کی دختر، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سلام ہو حضرت حسن اور حسین پر، جو دونوں ساری مخلوق میں سے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سلام ہو ہدایت دینے والے ائمہ پر، سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، سلام ہو ان ائمہ پر جن کو نبوت کی امانتیں دی گئیں، سلام ہو ان پر جو مخلوق میں سے خاصان خدا ہیں، سلام ہو صاحبان عقل و خرد پر، سلام ہو ان مومنوں پر جو حکم خدا پر کاربند ہوئے، خدا کے اولیاء کے مددگار بنے اور ان کے خوف میں خائف ہیں۔ سلام ہو مقرب بارگاہ فرشتوں پر، سلام ہو ہم پر اور خدا کے نیک اور خوش کردار بندوں پر۔ یہاں تک کہ قبر کے نزدیک کھڑے ہو جائیں، پھر پشت بقبلہ اور قبر کی طرف رخ کریں اور کہیں، آپ پر سلام ہو اے مومنوں کے امیر، آپ پر سلام ہو اے خدا کے حبیب، آپ پر سلام ہو اے خدا کے چنے ہوئے، آپ پر سلام ہو اے خدا کے ولی، سلام ہو آپ پر اے خدا کی حجت،
آپ پر سلام ہو اے ہدایت والے امام، آپ پر سلام ہو اے پرہیزگاری کے نشان، آپ پر سلام ہو اے وسیع نیک پرہیزگار پاک باز اور وفادار، آپ پر سلام ہو اے حسن و حسین کے والد، آپ پر سلام ہو اے دین کے ستون، آپ پر سلام ہو اے اوصیاء کے سردار، جہانوں کے رب کے امانت دار، روز قیامت بحکم خدا جزا دینے والے، مومنوں میں بہترین، صدیقوں کے سردار، نبیوں کی اولاد میں سے برگزیدہ و پسندیدہ، جہانوں کے رب کی حکمت کے دروازے، وہی خدا کی خزینہ دار اور اس کے علم کا ذخیرہ، نبی خدا کی امت کے خیر خواہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اور ان کے جانثار رفیق، ان کی حجت کے بیان کرنے والے، ان کی شریعت کی طرف بلانے والے اور ان کی سنت پر چلنے والے، اے معبود میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المومنین نے تیرے لیے رسول کے علوم بیان فرمائے اور جو علوم ان کے پاس تھے ان کی نگہداری کی، جو راز ان کے سپرد ہوئے ان کی حفاظت فرمائی، تیرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا، تیرے احکام کو نافذ کیا، انہوں نے بیعت توڑ دینے والوں، تیرے حکم سے منہ موڑ لینے والوں اور تیرے دین سے نکل جانے والوں سے تیری راہ میں جہاد کیا، جس میں صبر و حوصلے سے کام لیا اور تیرے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کی۔ اے اللہ رحمت فرما حضرت امیر پر، بہترین رحمت جو تو نے اپنے ولیوں، اپنے برگزیدہ اور اپنے نبیوں کے وصیوں میں سے کسی پر کی ہو۔ اے معبود یہ تیرے اس ولی کی قبر ہے جس کی اطاعت تو نے واجب کی، جس کی بیعت کا حلقہ تو نے اپنے بندوں کی گردنوں میں ڈالا، یہ تیرے خلیفہ کی قبر ہے جس کے ذریعے تو اخذ کرتا ہے اور عطا کرتا ہے، وہی تیرے ثواب اور سزا کا معیار ہے۔ میں نے ان کی زیارت کا قصد کیا اس اجر کی خواہش میں جو تو نے اپنے اولیاء کے لیے رکھا ہے، بس بواسطہ ان کی بڑی شان اور مرتبے کے جو تیرے ہاں ہے اور ان کو جو تقرب تجھ سے ہے، اس کا واسطہ کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور مجھ سے وہ برتاؤ کر جو تیرے شایع ہے کہ یقیناً تو کرم و بخشش والا ہے۔ اور آپ پر سلام ہو اے میرے آقا، اور سلام آپ کے دونوں ساتھیوں آدم اور نوح پر جو آپ کے پہلو میں ہیں، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں۔ پس ذریعے مبارک کو بوسہ دیں اور سر کی جانب کھڑے ہو کر کہیں، اے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے رب کے حضور آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں کہ میرا مقصد حاصل ہو جائے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو وسیلہ بنانے والا ناکام نہیں ہوتا، آپ کے ذریعے طلب کرنے والا بمعرفت حاجات پوری کیے بغیر کبھی نہیں لوٹایا گیا۔ بس آپ خدا کے حضور میں شفاعت کریں جو آپ کا اور میرا رب ہے، تاکہ میری حاجتیں پوری ہوں، میرے کام بن جائیں، میری مشکل حل ہو جائے، میرے گناہ بخشے جائیں، میرے رزق میں فراوانی ہو، میری زندگی بڑھ جائے اور میری دنیا و آخرت کی تمام حاجات پوری ہو جائیں۔ اے معبود امیر المومنین کے قاتلوں پر لعنت فرما، اے معبود حسن حسین کے قاتلوں پر لعنت فرما، اے معبود تمام ائمہ کے قاتلوں پر لعنت کر اور ان کو ایسا دردناک عذاب دے جو تمام جہانوں میں کسی کو نہ دیا ہو، بہت زیادہ عذاب جو کبھی ختم نہ ہو، نہ اس کی مدت مقرر ہو، نہ کوئی انتہا ہو، جیسا کہ انہوں نے تیرے والیان امر کو ستایا۔ ان کے لیے وہ عذاب مہیا کر جو تو نے مخلوق میں سے کسی پر نہ اتارا ہو۔ اے معبود یہ عذاب قاتلان انصار رسول کو بھی دے اور قاتلان امیر المومنین کو بھی، قاتلان حسن حسین اور قاتلان انصار حسن حسین اور ان سب کے قاتلوں کو یہ عذاب دے جو ولایت آل محمد علیہ السلام کو ماننے کی پاداش میں قتل ہوئے۔ ان قاتلوں کو سخت عذاب دے جو بڑھتا رہے دوزخ کے سب سے نچلے طبقے جہیم میں، کہ ان کے عذاب میں کبھی کمی نہ آئے اور وہ اس میں مایوس ملون اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے اپنی پشیمانی اور طویل ذلت کو دیکھتے ہوں، کیونکہ
انہوں نے تیرے نبیوں اور رسولوں کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا جو تیرے نیک بندوں میں سے تھے۔ اے اللہ، اپنی زمین اور آسمان میں ان پر پوشیدہ اور ظاہر طور پر لعنت کی بوچھاڑ کرتا رہے۔ اے معبود، مجھے اپنے دوستوں کی راہ پر ثابت قدم فرما اور مجھے ان کے مزاروں اور بارگاہوں کی محبت سے معمور کر دے، حتیٰ کہ مجھے ان سے ملا دے اور مجھے دنیا و آخرت میں ان کا تابع قرار دے، اے سب سے زیادہ رحم والے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی ذریح مبارک کو بوسہ دیں اور پشت بقبلہ کھڑے ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف رخ کریں اور کہیں: آپ پر سلام ہو اے ابو عبداللہ، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ زہرا کے فرزند جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، سلام ہو آپ پر اے ائمہ کے باپ جو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے ہیں، سلام ہو آپ پر اے وہ مقتول جس کے نام پر آنسو نکلتے ہیں، سلام ہو آپ پر اے لگاتار مصیبت والے مظلوم، سلام ہو آپ پر اور آپ کے نانا اور بابا پر، سلام ہو آپ پر اور آپ کی والدہ پر اور بھائی پر، سلام ہو آپ پر اور ان ائمہ پر جو آپ کی ذریت و اولاد میں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے آپ کے خون سے زمین کو پاکیزہ بنایا، آپ کے وجود سے حقیقت کتاب واضح فرمائی اور آپ کو، آپ کے والد کو، آپ کے نانا جان کو، آپ کے بھائی کو اور آپ کے فرزندوں کو صاحبان عقل کے لیے عبرت بنایا۔ اے تلاوت قرآن کرنے والے پاکیزہ و مبارک بزرگوں کے فرزند، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ پر خدا کی طرف سے درود و سلام ہو اور وہ نیک لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کرے۔ آپ سے تعلق رکھنے اور آپ کی پناہ لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ پھر ذریعہ مبارک کی پائنتی کی جانب جائیں اور کھڑے ہو کر یہ کہیں: سلام ہو ائمہ کے پدر بزرگوار، مقام نبوت کے خلیل اور پیغمبر کے برادر خاص پر، سلام ہو دین و ایمان کے سردار اور کلمہ رحمان پر، سلام ہو اعمال کے معیار اور میزان پر جو حالات کو بدل دینے والے صاحب جلال خدا کی تلوار اور آب کوثر و سلسبیل کے ساقی ہیں، سلام ہو سب سے بہتر مومن پر جو نبیوں کے علوم کے وارث اور روز جزا میں حکم کرنے والے ہیں، سلام ہو ان پر جو تقویٰ کا درخت ہیں، راز اور سرگوشی کو سننے والے ہیں، سلام ہو خدا کی کامل ترین حجت پر جو اس کی نعمت واسعہ اور اس کی طرف سے سزا دینے والے ہیں، سلام ہو ان پر جو خدا کا روشن راستہ، چمکتا ہوا ستارہ، شفقت کرنے والا امام، منارۂ نور اور ان پر خدا کی رحمت اور برکتیں۔ اس کے بعد کہیں: اے معبود، رحمت فرما مومنوں کے سردار علی ابن ابی طالب پر جو تیرے نبی کے بھائی، ان کے ولی، ان کے مددگار، ان کے وصی، ان کے وزیر، ان کے علم کے خزینہ دار، ان کے رازداں، ان کی حکمت کے دروازے اور ان کی حجت بیان کرنے والے، ان کی شریعت کی طرف بلانے والے، امت میں ان کے قائم مقام اور خلیفہ، ان سے سختی دور ہٹانے والے، کافروں کی کمر توڑنے والے اور فاجروں کو پست کرنے والے، کہ جن کو تو نے اپنی نبی کے ساتھ وہ مرتبہ دیا موسیٰ کے ساتھ تھا جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا۔ اے اللہ، ان کے دوست سے دوستی اور ان کے دشمن سے دشمنی رکھ، جو ان کی مدد کرے اس کی مدد کر اور چھوڑ دے اسے جو انہیں چھوڑ دے، اور لعنت کر اس پر اولین و آخرین میں سے جو ان کے مقابل آیا، اور رحمت فرما حضرت امیر پر بہترین رحمت، وہ بہترین رحمت جو تو نے اپنے نبیوں کے اوصیاء میں سے کسی پر کی ہو، اے جہانوں کے پالنے والے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر امام علی علیہ السلام کی زیارت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے اگلے حصے میں، اگلے پارٹ میں ہم زیارت حضرت آدم علیہ السلام اور زیارت حضرت نوح علیہ السلام کی تلاوت کریں گے، اور جس وقت کہ آپ حرم مطہر مقدس میں موجود ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہیں، اس وقت آپ سے ایک
درخواست ہے کہ تمام سننے والوں کے لیے ضرور دعا کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھ خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔